أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ رمضان المبارک کا رحمتوں بھرا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہر مسلمان الصوم لی وانا اجزی بہ کے فیض کو سمیٹنے اور رضا الہی کے حصول کے لیے روزے رکھتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ البقرہ آیت نمبر 183 تا 187 ماہ رمضان کے روزوں کے احکام، مثلاً تعداد، روزے کی حدود، روزے کا مہینہ، روزہ توڑنے والی چیزیں، مسافر اور مریض کے لیے رخصت اور رعایت کا اور قضاء کا حکم وغیرہ، یہ تمام احکام نماز، روزہ اور حج کے مقابلے میں زیادہ تفصیل اور وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ درج بالا روزے کی شرعی اور اصطلاحی تعریف سے ہی ان کے ارکان کا تعین ہو جاتا ہے، یعنی نیت روزہ، امساک یعنی کھانے پینے سے پرہیز کرنا اور مباشرت سے رکے رہنا، سحری سے غروب آفتاب تک کے معین وقت کی پابندی کرنا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ روزے کی صحت کے لیے نیت سب سے اولیت رکھتی ہے، ورنہ کھانے پینے سے محض رکے رہنے سے ہرگز روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کی افطاری اور روزہ رکھنے کی دعا کے الفاظ کسی حدیث میں منقول نہیں۔ اصل نیت فرض ہے اور وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اصطلاح شریعت میں نیت کا مطلب ہے کسی کام کے کرتے وقت اللہ کی اطاعت اور قرب حاصل کرنے کا ارادہ کرنا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادات میں نیت فرض ہے، لیکن الفاظ فرض نہیں۔ البتہ آج کل ذہن منتشر ہوتے ہیں، لہٰذا ذہن کو یکسو کرنے کے لیے دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ زبانی الفاظ بطور نیت دہرانا مستحب ہے۔ ہر عمل کو اس کی صحت کے اعتبار سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے چند شرائط اور لوازمات کا پایا جانا ضروری ہے، اور ان کی عدم موجودگی میں وہ عمل ناقص رہتا ہے۔ اسی طرح روزے کے متعلق ضروری اور اہم مسائل و احکام کا جاننا ہر ایک کے لیے از حد لازم ہے۔ روزہ نہ رکھنے کے شرعی عذر۔ شریعت اسلامی نے ہر موقع پر اپنے ماننے والوں کو آسانی فراہم کی ہے اور اکثر معاملات دین میں مجبوریوں کے باعث رعایت بھی دی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں بھی چند مجبوریوں کے باعث شریعت نے رخصت دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو روزہ نہ رکھے، مگر مجبوری کے احتمام پر قضا روزوں کو ادا کرے۔ عام طور پر واقع ہونے والے بڑے بڑے عذر جن کے سبب روزوں کی قضا کی جا سکتی ہے: مرض یا بھوک و پیاس کی شدت۔ کوئی شخص کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ روزہ رکھنے سے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، یا پھر بھوک پیاس کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو۔ ان صورتوں میں دیندار اور مسلمان ڈاکٹر کی رائے ہی زیادہ قابل اعتبار ہوگی۔ سفر۔ اس عذر کے لیے سفر کی مقدار وہی معتبر ہوگی جس میں نماز کی قضا لازم آتی ہے۔ دوران سفر اگر روزہ باعث تکلیف نہ بنے تو روزہ رکھ لینا ہی افضل ہے۔ کمزور، لاغر اور بوڑھا ہونا۔ کوئی شخص کسی وجہ سے اتنا کمزور یا بڑھاپے کی وجہ سے بہت زیادہ لاغر ہو اور اسے دوبارہ طاقت آنے کی امید بھی نہ ہو تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار میں فدیہ دیتا رہے، یا کسی فقیر، مسکین وغیرہ کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلاتا رہے۔ معذور کو اس صورت میں یہ اختیار ہے کہ وہ یہ فدیہ شروع رمضان میں دے دے، یا ہر روزہ دیتا رہے، یا آخر میں اکٹھا ادا کر دے۔ عورت کا حاملہ ہونا یا دودھ پلانا۔ رمضان المبارک میں کوئی عورت اگر حاملہ ہو یا بچے کو دودھ پلاتی ہو اور روزہ رکھنے سے اسے یا بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو وہ بھی روزہ قضا کر سکتی ہے۔ جہاد میں شرکت۔ دشمن کے مقابلے میں لڑنا پڑے اور لڑائی میں حالت روزہ کمزوری کی وجہ سے کسی رکاوٹ کا سبب بنے تو ایسے مجاہد کے لیے بھی رخصت ہے
ان تمام صورتوں میں معذور عورت یا مرد کو چاہیے کہ وہ سرعام کھانے پینے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس سے رمضان المبارک کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ متفرق احکامات: روزے کی نیت رات سے کر لیں تو افضل ہے، ورنہ نصف النہار سے قبل نیت کر لینا بھی درست ہوگا۔ اگر نیت کے مسنون الفاظ دہرا لیے جائیں تو افضل ہے، ورنہ اگر کوئی سحری کے وقت روزہ رکھنے کے لیے اٹھا اور کچھ کھا پی کر روزہ رکھ لیا تو یہی اس کی نیت ہے۔ روزے کی حالت میں محض روزہ توڑنے کی نیت سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ کچھ کھایا پیا نہ جائے۔ سحری اور افطار کے احکام: سحری کرنا یعنی صبح صادق سے قبل کچھ کھا پی لینا سنت ہے۔ سحری کا وقت تو نصف شب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، مگر افضل ترین سحری آخری حصہ شب کی ہے۔ سحری میں تاخیر افضل اور افطار میں جلدی کرنا سنت ہے۔ افطاری میں بلا وجہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ افطاری میں اجرت سے مراد یہ نہیں کہ وقت سے پہلے ہی افطار کر لیا جائے، اس پر احادیث میں سخت سزا کا ذکر آیا ہے۔ روزہ کھجور، چھہارے یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے، اور مستحب یہ ہے کہ 3، 5 یا 9 دانے کھائیں۔ روزہ توڑنے والی چیزیں: عمدن کھانے پینے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بھول کر کھا پی لیا، جمع کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہر قسم کی تمباکو نوشی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں رکی ہوئی چنے کے برابر یا اس سے کم چیز نکال کر کھا لی تو بھی روزہ جاتا رہا۔ نتنوں میں دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا دوائی تیل وغیرہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ بلا قصد بھی اگر کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ نہ رہا۔ قصداً منہ بھر کر قے کی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ بلا اختیار اور بلا قصد قے ہو گئی تو اگر منہ بھر کر ہوئی اور کوئی قطرہ واپس حلق سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھر کر نہیں ہوئی اور اس کی بجائے چند قطرے واپس چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون تھوک کے ساتھ پیٹ میں چلا گیا اور خون تھوک پر غالب تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ کنکری، لوہے کا ٹکڑا یا کسی ایسی چیز کا کھا لینا جو عام طور پر نہیں کھائی جاتی تو بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ منہ میں کوئی ایسی رنگین چیز رکھی جس سے تھوک پر اس چیز کا رنگ غالب آ گیا اور وہ تھوک اس نے نگل لی تو روزہ جاتا رہا۔ روزے کی مکروہات: مدرجہ ذیل امور روزے کے مکروہات ہیں: جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ کرنا یا کسی کو تکلیف دینا۔ نمبر 2، روزہ دار کا کوئی چیز بلا وجہ زبان پر رکھ کر چبانا یا چبا کر اگل دینا وغیرہ۔ کولن یا عملاً جنسی رغبت اور شہوانی جذبات پر انگیختہ کرنے والے امور: روزے کی حالت میں پانی چڑھانے یا کلی کرنے میں مبالغہ کرنا۔ روزہ توڑ ڈالنے کا کفارہ: کسی شرعی عذر کی وجہ سے رمضان کا روزہ یا کوئی دوسرا نفلی روزہ ٹوٹ گیا تو اس کی قضا لازم ہے، لیکن بلا عذر شرعی رمضان مبارک کا روزہ توڑنے پر قضا کے ساتھ کفارہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے ایک روزے کا بدل تو سال بھر کے روزے بھی نہیں بن سکتے، لیکن شریعت نے اس کی مقدار کم از کم یہ مقرر کی ہے کہ وہ شخص لگاتار 2 ماہ یعنی 60 ایام کے روزے رکھے۔ اس میں تسلسل شرط ہے، یا پھر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مساکین کو دونوں وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلائے۔